منو سلوا کا تذکرہ قرآن پاک میں بنی اسرائیل کو فراہم کردہ ایک غیر معمولی خوراک کے طور پر کیا گیا ہے۔ آج ہم جانتے ہیں کہ آخر منو سلوا کیا ہے۔ بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ ان کو کھانا مہیا کرے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کے کھانے میں سے ایک من اور سلاد پیش کیا۔ یہ واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ تھا۔ من و سلوا قرآن پاک میں: اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دلائی، اور ہم نے تم سے کوہ طور کے دائیں طرف وقت مقرر کیا اور تم پر من و سلوا نازل کیا۔ سورہ طٰہٰ۔ مان کیا تھا؟ مان شبنم کی طرح تھا جو پتھروں، درختوں اور پودوں پر نمودار ہوتا تھا۔ بعد میں یہ ایک میٹھا شہد جیسا مادہ بن گیا جسے وہ کھا کر چبتے تھے۔ من ان پر برف پڑتے ہی اترتے تھے، وہ شہد سے زیادہ میٹھی اور برف سے زیادہ سفید تھی۔ سلوا کیا تھا؟ سلوا ایک قسم کا پرندہ تھا، بنیادی طور پہ پٹیڑ۔ لوگ اس پر قبضہ کر لیتے تھے جس پر یہ بنا ہوا گوشت بن جاتا تھا۔ یہ ایسی نعمت تھی جو کسی اور پر نہیں تھی، پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی درخواست اور دعا پر بنی اسرائیل کے علاوہ کسی اور پر نازل نہیں ہوئی۔ اب جانتے ہیں من و سلوا کا ذائقہ کیسا تھا۔ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ من و سلوا میں کیا تھا۔ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ مٹھاس کا مطلب شہد سے زیادہ کیا ہے، اور دودھ سے زیادہ سفید کیا کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ یہ سب ہمارے تصورات سے باہر ہے۔ ایک بات یقینی ہے کہ یہ بنی اسرائیل پر ایک خالص اور فضل تھا جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ پھر بنی اسرائیل نے مختلف کھانے کی فرمائش کی۔ من و سلوا کو بنی اسرائیل سے اس لیے چھین لیا گیا کہ وہ مزید لذیذ چیز کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو بغیر کسی محنت اور مشقت کے کھانے سے نوازا، پر حرص انسانی فطرت ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں نے اللہ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حکم کی نافرمانی کی، اور وہ ان تمام چیزوں کو اور خوراک کو ذخیرہ کرنا شروع ہو گئے۔ اس نافرمانی کی وجہ سے ان کا ذخیرہ شدہ کھانا سڑ گیا اور من و سلوا کی برکتیں بند ہو گئی، اور ظاہر سی بات ہے جب وہ مزید اللہ تعالیٰ سے دوسرے کھانے کی طلب کرنے لگ گئے تو یہ شدید قسم کی ناشکری تھی۔ اس وجہ سے بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت اور برکتیں ان سے اٹھا لی۔ بنی اسرائیل کی نافرمانی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کھانا خراب ہوتا اور نہ گوشت بوسیدہ ہوتا۔ اس کے بعد سے خوراک اور گوشت کا سڑنا شروع ہو گیا، ورنہ اس واقعے سے پہلے نہ کھانا خراب ہوتا اور نہ ہی گوشت سڑتا۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد جب بنی اسرائیل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ آگے بڑھے، اپنا سفر قائم و دائم رکھا، اس کے بعد مزید یہ آگے بڑھتے چلے گئے اور ایک میدان طیٰ میں جا کر کے یہ رکے۔ وہاں سے ان کو مزید سفر کرنا تھا، لیکن انہوں نے دیکھا کہ میدان طیٰ میں یہ لوگ آگے بڑھتے ہیں لیکن اسی جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ یہ سفر ختم ہی نہ ہو رہا تھا ان لوگوں کا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان لوگوں کی آزمائش تھی۔ آخرکار تنگ آ کر کے جب ان کا سارا کھانا ختم ہو گیا تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے کہیں ہمارے لیے نعمتیں اتاریں۔ تو اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، اور میدان طیٰ میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا زمین پہ دے مارا اور 12 چشمے نکلے اس زمین کے حصوں میں سے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے من و سلوا اتارا جس کو یہ خوب سیر ہو کر کے کھاتے تھے۔ اور خالی یہی نہیں، بچے کی بھی جو پیدائش ہوتی تھی وہ بھی لباس میں پیدا ہوتا، اور اس کے علاوہ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جاتا اس کا لباس بھی بڑا ہو جاتا، اور ان کے کپڑے بھی میلے نہ ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کئی معجزے عطا فرمائے تھے، جس میں سے یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ ایک سفید بادل ہر وقت ان پہ چھاؤں کیے رہتا، جبکہ وادی طیٰ میں بہت گرمی ہوتی تھی اور سورج کافی نیچے کی طرف آیا ہوا ہوتا تھا۔ یہ آرام سے اپنی زندگی گزار رہے تھے، ان کو بے انتہا اچھے کھانے ملے ہوئے تھے، لیکن انہوں نے
پھر دوبارہ سے ناشکری کی ضرورت کی اور آخرکار وہی ہوا جس بات کا ڈر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھا۔ ان پر سے نعمتیں واپس سے چھین لی گئیں اور یہ واپس سے بدحال ہو گئے۔ تو منو سلوہ یہ کھانا تھا جس کے بارے میں نے آج تفصیلی آپ کو بتایا۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔